जनवरी 1968 के रोज उर्दन के शाह हुसैन कराची आए हुए थे। इसी शाम रावलपिंडी के इंटर कॉन्टिनेंटल होटल में उनका इशाया था। सदर अयूब जब होटल पहुंचे तो उनका रख रखाव और चेहरा मोहरा उनके मामूल के हिसाब से नॉर्मल नजर न आता था। दावत के हाल में दाखिल होने से पहले वो सीधे बार गए और एक गिलास में बहुत सी विस्की डलवाकर पानी या सोडा वाटर मिलाए बगैर उसे एक ही सांस में घटाघट चढ़ा गए। इसके बाद यह अमल उन्होंने चंद बार दोहराया। शराब वो जरूर पीते थे, लेकिन इस तरह खड़े खड़े नदीदों की तरह नेट विस्की के गिलास पर गिलास चढ़ाना उनका दस्तूर न था। होटल की बार में इस तरह कई गिलास पीने के बाद उनकी आवाज पहले से तैयार करदा लिखी हुई तकरीर पढ़ने से किसी कदर खुमार आलूद हो गई। खाने के बाद जब वो तकरीर के लिए खड़े हुए तो गालिबन उनका आर्ज़ कलब उनकी रग व पैर में किसी न किसी सूरत में रेंगना शुरू हो चुका था। उनकी तबीयत हरगिज ठिकाने न थी। यहाँ तक कि अपनी तकरीर पढ़ते पढ़ते वो यक बार इसके दो वर्क उलट गए और उन्हें अपनी इस गलती और बेरब्ती का एहसास तक न हुआ, और वो बदस्तूर आगे बढ़ते चले गए। दावत ख़त्म होने के बाद जब वो ऐवान सदर गए तो उसी रात उन पर निहायत शदीद हार्ट अटैक हुआ। सदर अयूब की अलारत की खबर मिलते ही रातों रात कमांडर इन चीफ जनरल जाजा खान और वजीर दिफा एडमिरल AR खान ने मिलकर ऐवान सदर पर कब्जा जमा लिया। प्रेसिडेंट हाउस का दरवाजा बंद कर दिया गया और गार्ड के सिपाहियों को हुक्म हो गया कि फौजी अमले के चंद मखसूस अफराद के अलावा किसी और शख्स को ऐवान सदर में दाखिल होने की बिल्कुल इजाजत न दी जाए। अगली सुबह 8 बजे काबीना के सीनियर वजीर ख्वाजा शहाबुद्दीन का इंटरव्यू सदर के साथ पहले से मुकर्रर था। 7:45 बजे ख्वाजा साहब अपनी कार पर झंडा लहराते ऐवान सदर के गेट पर पहुंचे तो उसे बंद पाया। गार्ड के सिपाहियों ने उन्हें बाहर से ही वापस लौटा दिया क्योंकि अंदर दाखिल होने की किसी को इजाजत न थी। ख्वाजा साहब अपना सा मुंह लेकर वापस आ गए। उन्होंने एक बार मुझे बताया था कि ये सूरत हाल देखकर माअन उन्हें ये शक गुजरा कि शायद रातों रात किसी नौयत का नागहानी इनकलाब बर्पा हो चुका है और अब सदर अयूब माजूल होकर ऐवान सदर में महबूस या मकतूल पड़े हैं। इस किस्म के शक में मुब्तला होने वालों में मैं तन्हा ख्वाब शहाबुद्दीन ही शामिल न थे, जो सीनियर वजीर होने की हैसियत से करीब करीब वजीर आजम का दर्जा रखते थे, बल्कि ऐवान सदर की चार दीवारी के अंदर बसने वाली मखलूक के कुछ अफराद भी ऐसे ही वहम व गुमा का शिकार थे। उस रोज सुबह सवेरे ऐवान सदर का एक ड्राइवर महफूज अली मेरे पास आया। इस रोज वो घबराया हुआ और किसी कदर परेशान नजर आ रहा था। उसने निहायत राजदारी से मुझे बताया कि रात भर ऐवान सदर में क़यामत का सा साल रहा है। बेगम अयूब समेत बेटे और बेटियां गमगीन, परेशान और गुमसुम हैं। डॉक्टरों के आने जाने का तांता बंधा हुआ है। कुछ मशीनें भी लाई गई हैं। चार दीवारी के सारे गेट बंद करके कफल चढ़ा दिए गए हैं। जनरल की यहजा की और एडमिरल AR खान बार बार आकर ड्राइवर ने सरगोशी के अंदाज में कहा, साहब हमें तो ये भी यकीन नहीं कि सदर साहब जिंदा हैं या मर चुके हैं या मार डाले गए हैं। हाँ, हम ये जरूर देखते हैं कि सदर के मकान पर आप चीफ साहब का कब्जा है। ये बातें सुनकर मैंने फौरन ऐवान सदर फोन किया और मिलिट्री सेक्रेटरी या किसी ADC से बात करना चाहिए। ऑपरेटर मुझे पहचानता था। उसने मैंने खेज अंदाज में बताया कि आज सब नंबर मसरूफ हैं और किसी और रोज उनसे बात की जाए।
اس جواب پر میرے دل میں یہ شبہ پیدا ہوا کہ ہو نہ ہو صدر ایوب بیماری کے پردے میں کسی اور آفت کی لپیٹ میں آئے ہوئے ہیں۔ صحیح واقعات معلوم کرنے کے لیے میں اس روز وزارت اطلاعات و نشریات کے سیکرٹری الطاف گوہر کے پاس پہنچا، وہ بھی لا علم ہیں۔ شروع میں ہر طرف طرح طرح کی چہمہ گوئیاں تھیں، لیکن رفتہ رفتہ سب کو یہ معلوم ہو گیا کہ جناب صدر واقعی شدید بیمار ہیں۔ ان کی بیماری کی نوعیت پر پردہ ڈالنے کی غرض سے سرکاری سطح پر انواع و اقسام کے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے ہیں۔ سب حربے بے سود ثابت ہوئے، اور چند روز بعد جب صدر کی صحت کے بارے میں میڈیکل بلیٹن جاری ہونا شروع ہوئے تو یہ اس قدر سطحی، جھرجھرے اور بعض اوقات خود تردیدی ہوتے تھے کہ کسی کو ان کی صداقت پر یقین نہ آتا تھا۔ چاروں طرف افواہوں کی بھرمار تھی، اور ہر شخص اپنی پسند کی افواہ کو اپنی آرزو مندی کے سانچے میں ڈھال کر مزید کیا سرایاں اڑانے اور پھیلانے میں مکمل طور پر آزاد تھا۔ صدر ایوب کی بیماری کے پہلے 7 روز انتہائی خطرناک اور غیر یقینی تھے۔ جب تک وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں گرفتار رہے، جنرل جاجا خان نے ان کا رشتہ بیرونی دنیا سے پوری طرح منقطع رکھا اور صدر کی ذات اور ایوان دونوں پر اپنا تصرف مکمل طور پر جمائے رکھا۔ اس پورے عرصہ کے دوران کسی سویلین کو ایوان صدر کے بیرونی احاطے کی دیوار تک چھونے کی اجازت نہ تھی، لیکن جب ان کی حالت کسی قدر سنبھل گئی اور فوری موت کا خطرہ سل سے ٹلتا ہوا نظر آنے لگا تو یہ پابندیاں بھی کسی حد تک نرم پڑ گئیں۔ چنانچہ 10ویں روز صدر ایوب کی خواہش پر محمد بشیر خالد صاحب پہلے سویلین تھے جنہیں چند منٹ کے لیے ان کے ساتھ ملاقات کی اجازت ملی۔ اس زمانے میں وہ پرسنل اسسٹنٹ کے طور پر صدر کے خصوصی معتمد تھے۔ غالباً صدر ایوب کو اس احساس نے ستانا شروع کر دیا کہ بیماری شروع ہونے کے بعد سے اب تک انہیں پاکستان کی سول حکومت کے ہر فرد و بشر سے خاص طور پر جان بوجھ کر زبردستی متلقن الگ تھلگ رکھا گیا ہے۔ اس لیے اپنے اختیار و اقتدار کو آزمانے یا شاید از سر نو جوانے کا مظاہرہ کرنے کی خاطر انہوں نے اصرار کر کے خالد صاحب کو ملاقات کے لیے طلب کیا تھا۔ انہی دنوں اچانک یہ افواہ تیزی سے گردش کرنے لگی کہ صدر ایوب پر فالج کا حملہ ہوا ہے اور وہ اٹھنے بیٹھنے اور چلنے پھرنے سے معذور ہو گئے ہیں۔ اس افواہ کی تردید ایک تصویر سے کر دی گئی جو تقریباً تمام اخبارات میں شائع ہوئی۔ تصویر میں صدر ایوب ڈریسنگ گاؤن پہنے مغربی پاکستان کے گورنر جنرل موسیٰ کے ساتھ گفتگو میں مصروف دکھائی گئے۔ اس کے باوجود بہت سے لوگ اس تصویر کو جعلی شعبدہ بازی سمجھ کر اس خوش فہمی میں رہنے پر مصر تھے کہ مفلوج ہو کر صدر ایوب اب کسی کام کے نہیں رہے۔ لیکن ایسے حلقوں کی امیدوں پر اوس پڑ گئی جب 1 اپریل 1968 سے صدر ایوب نے قوم کے نام ریڈیو اور ٹی وی سے اپنے ماہانہ خطاب کا سلسلہ از سر نو شروع کر دیا۔ پہلے اعلان ہوا کہ 23 مارچ کو یوم پاکستان کے موقع پر مسلح افواج کی پریڈ کی سلامی بھی وہ خود ہی لیں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ بیماری سے جاں بار ہو کر جب صدر ایوب دوبارہ کرسی صدارت پر رونق افروز ہوئے تو ان حقیقت اظہر من الشمس ہو چکی تھی کہ ان کے اقتدار کا سرچشمہ ان کا اپنا بنایا ہوا آئین یا بنیادی جمہوریت کا نظام یا قومی اسمبلی یا مرکزی کابینہ نہیں، بلکہ ان کے صدارتی وجود اور عہدے کی شہرک کلیتاً کمانڈر ان چیف جنرل جاجا کی مٹھی میں ہے، جس آئین کے تحت انہوں نے صدارت کا حلف اٹھایا تھا۔ اس میں صاف طور پر درج تھا کہ بیماری کی صورت میں اگر صدر مملکت کا سربراہ اپنے فرائض ادا کرنے سے معذور ہو جائے تو قومی اسمبلی کا سپیکر ان کی قائم مقامی کرے گا۔ صدر ایوب 1.5-2 ماہ تک صاحب فراش رہے، لیکن اس تمام عرصہ میں قومی اسمبلی کے سپیکر عبدالجبار خان سے کسی نے یہ تک نہ پوچھا کہ میاں تمہارے منہ میں کتنے دانت ہیں۔
بیماری کے ابتدائی چند ایام میں جب صدر ایوب زندگی اور موت کے درمیان لٹک رہے تھے، اس وقت جنرل جہجہ خان ان کے تن بدن پر بنفس نفیس منڈلاتے رہے کہ جو ہی ٹھنڈا ہو تو وہ فوراً گدھ کی طرح اس پر چپٹیں۔ ان کی یہ امید تو بار نہ آئی، لیکن موت کا خطرہ ٹلنے کے باوجود صدر ایوب مزید 5-6 ہفتے اپنے فرائض منصبی انجام دینے سے قطعاً معذور رہے۔ اس طویل عرصہ میں انہوں نے ایک بار بھی ایسا کوئی ارادہ ظاہر نہ کیا کہ اپنے نافذ کردہ آئین کا بھرم قائم رکھنے کی خاطر وہ قومی اسمبلی کے اسپیکر کو چند روز کے لیے اپنی قائم مقامی کا موقع عطا فرما دیں۔ جولائی کے مہینے میں وہ لندن گئے، کچھ علاج معالجہ ہوا، چند روز مضافات میں ایک خوبصورت مقام پر آرام فرمایا، اور جب واپس لوٹے تو ان کی خود اعتمادی اور صحت پوری طرح بحال ہو چکی تھی۔ اسلام آباد میں چند وزیروں کی ایک محفل میں انہوں نے اپنی صحت کے متعلق استفسار کے جواب میں انتہائی خود اعتمادی سے کہا، نامی گرامی ڈاکٹروں نے مجھے یقین دلایا ہے کہ اگر میں مناسب احتیاط سے کام لوں تو مزید 25 برس تک اس عہدے کا بوجھ اٹھا سکتا ہوں۔